اگلے روز میں اینی کا موبائل اسے ٹھیک کر کے دیا۔ 2 دن مزید گزر گئے جب ایک رات اس کی کال آئی۔ بہت رو رہی تھی، کہنے لگی کہ میں نے دیکھ لی تمہاری محبت، تم مجھ سے محبت کرتے تو رشتہ ضرور بھیجتے، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم مجھ سے سچی محبت نہیں کرتے، بس مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے چند ماہ کا وقت دے دو، میں تمہارے لیے رشتہ ضرور لے کر آؤں گا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے ڈیڈ اپنے دوست کے بیٹے سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں، پلیز تم کچھ بھی کرو اور جلدی سے میرا رشتہ لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر اینی نے فون بند کر دیا۔ لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے مزید لڑکیوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، لیکن ان میں سے بہت چند ہزار ہی بٹور سکا تھا۔ ان سے زیادہ پیسے نہیں لے سکا تھا کہ جس سے امیر ہو جاتا۔ پھر میں نے ایک لڑکی کا نمبر ہیک کیا جو کافی امیر تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنا سارا زیور لے کر ایک اسٹیشن پہنچا جائے اور ایک سیمنٹ کی بنی ہوئی بینچ کے نیچے رکھ دے۔ وہ لڑکی مان گئی۔ میں چاہتا تھا کہ اس زیور کو بیچ کر میں کوئی کام شروع کروں یا کوئی کاروبار کر لوں، لیکن جیسے ہی میں اسٹیشن پہنچا تو وہ لڑکی ایک بیگ سیمنٹ کے بینچ کے نیچے رکھ کر چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے اس بیگ کو اٹھانے کے لیے جانے لگا، سامنے مجھے کچھ مشکوک سے لوگ نظر آ رہے تھے جن کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی پہلے سے پولیس کا انفارم کر چکی ہے۔ اگر میں نے یہ بیگ اٹھایا تو یقیناً پکڑا جاؤں گا، لیکن مجھے اس وقت بہت سارے پیسوں کی بے تحاشا ضرورت تھی تاکہ میں جلد از جلد جائز ناجائز ہر طریقے سے پیسے حاصل کرتا تاکہ اینی کا رشتہ مانگ سکوں، کیونکہ ایک کسان کے بیٹے کو تو اس کا باپ کبھی بھی اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ پھر یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اینی مجھے دیکھ کر کیا رد عمل کرے گی، مجھے قبول کرے گی بھی کہ نہیں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا۔ اسی وقت میری جیب میں پسٹل بھی موجود تھا۔ میں اس لڑکی کو ہراساں کرنے کے لیے لایا تھا تاکہ اسے ڈرا کر مزید پیسے مانگ سکوں، لیکن میرا پلان سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر میں یہ بیگ لے لوں، لیکن مجھے ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر سفید شلوار قمیض والے ہٹے کٹے مرد مجھے گھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے جن کی نظر اس بیگ پر تھی۔ جیسے ہی کوئی اس بیگ کو ہاتھ ڈالتا یقیناً وہ اسے پکڑ لیتے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ زیور کا بیگ میرے ہاتھ سے چھوٹے۔ اسی وقت اسٹیشن پر ایک ٹرین آ کر رکی، مسافر اس میں سوار ہونے لگے۔ اس وقت کافی رش بڑھ گیا تھا اور اس بینچ کے قریب بھی عورتوں اور مردوں کا رش پڑنے لگا۔ اسی رش میں میں گھس گیا اور وہ بیگ پکڑ لیا۔ میں ایک کالے رنگ کی شال پہن کر آیا تھا۔ میں نے وہ بیگ اسی میں چھپا لیا، لیکن میں باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہاں پولیس ایک ایک مسافر کی تلاشی کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ بہت بڑا گیم کھیلا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اگر میں اسٹیشن سے باہر گیا تو یقیناً پکڑا جاؤں گا، اس لیے میں ٹرین میں سوار ہو گیا۔ لیکن میں ٹرین کے دروازے میں ہی کھڑا تھا کہ جیسے ہی ٹرین چلے گی اور اسٹیشن کو کراس کرے گی میں وہیں کود جاؤں گا۔ وہ زیور کم سے کم بھی ہوتا تو 15 سے 20 لاکھ کا ضرور ہوتا، اور اگر میں پکڑا جاتا تو یقیناً مجھے 3-4 سال کی جیل ضرور ہوتی۔ میں ٹرین کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا کہ جب اچانک سے ٹرین کا ہارن بجا اور اسٹیشن میں داخل ہونے والی لڑکی کو دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ وہ اینی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی، اس نے خود پر ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ٹرین کو چلتے ہوئے دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی ٹرین کے پاس آئی تھی۔ اتفاق ہے کہ یا قسمت کہ وہ اسی دروازے کے پاس آئی تھی جہاں میں کھڑا تھا۔ کہنے لگی کہ اپنا ہاتھ دو، مجھے ٹرین میں سوار ہونا ہے، پلیز میری مدد کرو، میں بہت مشکل میں ہوں۔ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ وہ تیز تیز قدموں سے بھاگ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیگ میں اپنے کندھے پر لٹکا چکا تھا اور اوپر سے میں نے کالے رنگ کی شال بھی چڑھا رکھی تھی، اس لیے ایک ہاتھ سے میں نے ٹرین کے دروازے کا اسٹینڈ پکڑا اور دوسرے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تیز بھاگ رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا۔ میں تقریباً باہر کی طرف لٹک چکا تھا، اس کا ہاتھ تھاما اور جلدی سے اسے ٹرین کے اندر سوار کر لیا۔ ٹرین پر چڑھتے ہی وہ ایک دم میرے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی کہ آپ کا بہت شکریہ۔ پھر وہاں سے اندر کی جانب جانے لگی، لیکن چند قدم ہی
اندر بڑھنے تک کہ پلٹ کر پھر سے اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگی کہ تم تو وہی ہو نا، موبائل ریپیئرنگ کرنے والے؟ میں نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ مجھے اس وقت یہی بہانہ ٹھیک لگا تھا، لیکن وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ میں تو اس کی خاطر کوشش کر رہا تھا کہ زیور کا بیگ ابھی بھی میرے اسی کالے رنگ کے شال میں چھپا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو وہیں کھڑا، لیکن پھر میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ تم میری مدد کرو گے؟ میں تمہیں بہت پیسہ دوں گی، جتنا تمہیں چاہیے۔ میں نے کہا کہ کیسی مدد؟ کہنے لگی کہ مجھے میرے محبوب سے ملا دو۔ میں ایک لڑکے سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میرے والد چند روز بعد میرا نکاح اپنے دوست کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے۔ میں گھر سے بھاگ کر آ گئی ہوں صرف اس کی خاطر۔ پلیز تم مجھے بھی اپنے گاؤں لے جاؤ، اور وہ مجھے تمہارے گاؤں میں آ کر لے جائے گا۔ میرے اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے ہیں یہ سب کے سب میں تمہیں دے دوں گی۔ میں خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں اسی ٹرین کے اندر لے گیا، ایک برتھ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد تو جب چیکر والا یہاں آیا تو نہ تو میرے پاس ٹکٹ تھا اور نہ ہی اس کے پاس۔ اینی کے پاس وہ ٹکٹ چیکر اینی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ٹکٹ دکھائے۔ میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہیں۔ وہ کہنے لگا تو پھر آپ دکھا دیں۔ میں نے کہا کہ آپ ہماری نئی ٹکٹ بنا دیں۔ کہنے لگا کہ نئی کیوں بنا دوں؟ میں نے کہا کہ بس ٹکٹ خریدنے ہی لگے تھے کہ ٹرین پلیٹ فارم پر لگ چکی تھی۔ اس ٹکٹ چیکر نے اپنے کندھے اچکائے اور پوچھنے لگا کہ کہاں جاؤ گے؟ میں نے اپنے گاؤں کا نام بتا دیا۔ جب اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے اپنا نام ڈی کارڈ سے اسے پکڑا دیا۔ میں نے کہا کہ مسٹر اینڈ مسز حسن کے نام کے ساتھ ٹکٹ کٹوا دیں۔ یہ سن کر اینی کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ٹکٹ چیکر وہاں سے چلا گیا تو میں نے کہا کہ آئی ایم سوری، لیکن میری مجبوری تھی۔ میں کیا کہہ کر تعارف کرواتا؟ کہنے لگی کہ بہن کہتے، مسز کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنی آواز کو بدل کر بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنا موبائل بیگ سے نکال کر کال کرنے لگی۔ میرا موبائل وائبریشن پر تھا، میری جیب میں وائبریٹ ہو رہا تھا۔ میں کب سے اس کی کال اگنور کر رہا تھا۔ وہ مجھے کب سے کال کر رہی تھی، لیکن مجھے اسٹیشن میں زیورات کا چھوٹا سا بیگ چوری کرنا تھا، اس لیے میں اس کی کال کو اگنور کر رہا تھا۔ اور اب بھی وہ مجھے کال کر رہی تھی، لیکن میں اس کے سامنے اس کی کال نہیں اٹھا سکتا تھا، ورنہ ساری بات کھل جاتی۔ بار بار بھی میسج کرتی، کبھی کال کرتی۔ ایک عجیب سی بے چینی اس پر سوار تھی۔ پلیز فون اٹھاؤ یار۔ وہ بار بار فون کر رہی تھی، بار بار اپنے چہرے پر آنے والا پسینہ پوچھ رہی تھی۔ میں بڑی میویت سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے اپنے لیے اس قدر بے چین دیکھ کر پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگا تھا۔ بہت بڑا قدم تھا جو اس نے میری خاطر اٹھایا تھا، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو مجھ پر آن پڑی تھی۔ وہ تھی کہ اس کی حفاظت کرنا، اسے واپس اس کے گھر بھیجنا۔ اسے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ محبت میں اس نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ٹرین رکوائی گئی تھی، شاید کچھ مسئلہ ہوا تھا۔ اچانک سے اس ٹرین میں پولیس کے اہلکار گھس گئے تھے۔ کہنے لگے کہ ہمیں ایک لڑکی کی تلاش ہے، اس لیے ہم ایک ایک کیبن کی تلاشی لے لیں گے۔ یہ سن کر اینی کی رنگت اڑنے لگی تھی، کہنے لگی کہ یہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، پلیز حسن مجھے ان سے بچا لو۔ یہ سن کر تو میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے کہا اور اسے ٹرین کے واش روم میں لے گیا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ میں نے واش روم کا دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ ہی واش روم میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ وہ کچھ بلند لہجے میں بولی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر میں ایک پولیس اہلکار نے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اینی بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ میں نے بآواز کہا کہ اس کو تکلیف ہے، یہاں تو سکون سے رہنے دو۔ وہ پولیس اہلکار کہنے لگا کہ ہم کسی لڑکی کی تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تو جا کر کرو، وہ لڑکی میرے ساتھ واش روم میں تو نہیں گھسی نا؟ یار پہلے ہی ایمرجنسی میں ہوں۔ میری بات سن کر قدموں کی چاپ واش روم سے دور ہوئی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اینی کے منہ سے بھی ہاتھ ہٹا دیا۔ کچھ دیر ہمیں وہیں انتظار کرنا پڑا۔ جب ٹرین چل پڑی تب ہم واپس باہر نکلے۔
کچھ دیر ٹرین کے بیرونی دروازے کے پاس کھڑے اپنا سانس بحال کر رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کہنے لگی کہ تم تو بہت اچھے لڑکے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ کیوں، پہلے برا تھا؟ اینی کہنے لگی کہ میں تو تمہیں ایسے ہی سمجھتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے پوچھا کیا سمجھتی تھی؟ میری بات پر وہ ہنسی دبا کر کہنے لگی کہ چھوڑو، تو میں بتاؤں گی تو تمہیں برا لگے گا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں گنڈا موالی، لوفر اور چھچورا لگتا تھا؟ میری بات پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی، کہنے لگی کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی ہوں۔ میری بات پر اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی تھی۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں پر دبائی، لائٹر سے جلا کر پینے لگا۔ کہنے لگے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھے یوں بھی بچا سکتے ہو۔ مجھے تو لگا تھا کہ بس اب میں پکڑی جاؤں گی۔ میں نے سگریٹ کے فوکس لے کر مرغولے ہوا میں اڑا دیے۔ میں نے کہا کہ گھر سے کیوں بھاگ کر آئی ہو؟ کہنے لگے کہ کسی سے محبت کرتی ہوں، تمہیں بتایا تو ہے۔ میں نے کہا کہ پھر بھی گھر سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا پتا اس شخص کا، وہ تمہارے ساتھ فیئر بھی ہے یا انفیئر؟ کہنے لگی کہ جان نچھاور کرتا ہے مجھ پر، لیکن پتہ نہیں میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا۔ اسے پھر سے فون یاد آیا۔ کہنے لگی کہ اپنا فون دو مجھے، میں یہاں سے ٹرائی کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سگریٹ پینا بھول گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا کہ نہیں، میں نے فون کسی کو نہیں دینا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کون سا تمہارا فون لے کر بھاگ جاؤں گی؟ بس ایک کال ہی تو کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ میں پھر بھی نہیں دوں گا، فون والا مذاق مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر میں اس سے اپنا فون دیتا تو یقیناً وہ اپنا نمبر دیکھ لیتی۔ پتہ نہیں اس کا کیا ری ایکشن ہوگا جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ میں وہی لڑکا ہوں۔ کچھ دیر بعد ہم واپس آ کر اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ وہ برتھ پر لیٹ گئی تھی۔ میں بیرونی جانب بنی کھڑکیوں کے پاس بنی کرسی پر بیٹھ گیا، سگریٹ پینے لگا۔ اب بھی وہ زیور میرے پاس تھے۔ صبح 6 بجے میرا گاؤں آ چکا تھا۔ میں نے اینی کو جگایا اور اسے لے کر اسٹیشن پر اتر گیا، اسے اپنے گھر لے گیا۔ میری والدہ اور والد اسی اجنبی لڑکی کو میرے ساتھ دیکھ کر مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ یہ کون لڑکی ہے؟ میں نے کہا کہ ایک مجبور لڑکی ہے۔ ٹرین میں اس کا بھائی اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا، لیکن ایک اسٹیشن پر کچھ لینے کے لیے نیچے اترا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسٹیشن پر اترتا ٹرین چل گئی اور وہ بیچاری اسٹیشن پر رہ گیا اور مجھے مجبوراً اسے یہاں لانا پڑا۔ اس کا بھائی اسے لینے یہاں آ جائے گا، میں اسے اس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے بہانہ بنایا۔ اینی میری طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میرے کان کے پاس آ کر دھیرے سے کہنے لگی کہ اتنے بہانے تمہارے دماغ میں آ کیسے جاتے ہیں، وہ بھی اتنی جلدی؟ میں نے دھیرے سے کہا کہ سیدھی کھڑی رہو، میری ماں دیکھ رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ سیدھی ہو گئی۔ میری والدہ نے اسے میری چھوٹی بہن کے کمرے میں بھیج دیا۔ میری والد میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ تم بنا اطلاع کے کیوں واپس آ گئے؟ میں نے کہا کہ میں تو آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کو برا لگ جائے گا۔ میرے والد کہنے لگے کہ ایسی بات نہیں ہے، بہرحال تم تھکے ہوئے ہو اس لیے آرام کرو۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گیا، اپنی شال اتاری، وہ اپنا بیگ الماری میں رکھ دیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اپنی جیب سے بٹوا نکال کر میں نے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں میں سو چکا تھا، لیکن ایک بحث کے شور سے میری آنکھ کھلی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ باہر میری والد میری ماں سے لا رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اماں ابا کی وہی روز کی لڑائی شروع ہو گئی، لیکن ہوش اس وقت اڑا جب باہر سے بابا میرا نام لے کر میری ماں کو ڈانٹ رہے تھے کہ مجھے تو اس کمینے پر پہلے ہی شک تھا، اٹھاؤ اس کو اور بلا کر لاؤ، آج میں اس کمینے کی ٹانگیں توڑ ڈالوں گا۔ میں پریشان تھا کہ اب میں نے ایسا کیا کر دیا۔ میری چھوٹی بہن گھبرائی ہوئی میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی کہ ابا بہت غصے میں ہیں بھائی، آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے درست کیے اور کمرے سے باہر آ گیا۔ سامنے ابا بڑے غصے سے مجھے گھور رہے تھے۔ اماں آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے غصے سے اپنا رخ بدل لیا۔ ابا کہنے لگے کہ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ یہ کمبخت کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلائے گا۔ میں نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ ابا نے ٹرین کی ٹکٹس کی پرچی میرے ہاتھ میں دی۔
یہ کم بخت وہ لڑکی بیوی ہے تیری، اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ بیچاری ٹرین میں رہ گئی تھی اور اس کا بھائی اسے لینے آئے گا۔ جھوٹ بولا تم نے مجھ سے کمینہ، کورٹ میرج کر کے آیا ہے تو۔ یہ کہہ کر ایک تھپڑ ابا نے میرے منہ پر مارا، پھر اپنی چھڑی پکڑ لی۔ میں نے کہا کہ ابا پلیز چھڑی سے مت مارنا، قسم سے بہت زور سے لگے گی۔ وہ کہنے لگے کہ آج تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ سامنے میری بہن کے کمرے کے دروازے پر اینی کھڑی ہکی بکی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ابا نے جیسے ہی مجھے مارنے کے لیے چھڑی اٹھائی، میں نے وہیں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، بس ایک ہی چھڑی پڑی تھی کہ دوسری چھڑی پر ابا کا ہاتھ رک گیا۔ اینی کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی، کہنے لگی کہ پلیز آپ اس سے کچھ مت کہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ چھڑی اینی نے پکڑی ہوئی تھی، شاید اسی نے مارنے سے روکا تھا۔ ابا کہنے لگے کہ لڑکی تم کمرے میں جاؤ، اس کمینے نے ہمیں برادری کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بھلا شادی کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ میری بات تو سنیں، لیکن اماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے میری بہن کے کمرے میں لے گئیں۔ پھر ابا کہنے لگے کہ جو تم لوگوں نے کرنا تھا کر لیا، بس اب تم میرے کمرے میں جاؤ، ہم اپنے بزرگوں سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ابا پہلے میری بات تو سن لیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابا کہنے لگے کہ میں نے تمہارے چچا اور پھوپھا کو بلایا ہے، دوپہر کو سب کے سامنے تمہارا دوبارہ سے نکاح کراؤں گا، تاکہ سارے برادری کو پتہ لگ جائے کہ تم شادی کر چکے ہو اور ہماری رضامندی سے کر چکے ہو۔ یہ سن کر میں حیرت سے اپنے ابا کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ پہلے میری بات تو سن لیں۔ وہ کہنے لگے کہ بس اب کچھ نہیں سننا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب چچا آ کر میری لعنت ملعنت کریں گے۔ چچی اور پھوپھو کمرے میں چلی گئیں۔ میں پریشان تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، کسی نے میری ایک بھی نہ سنی۔ شام کو مولانا صاحب کو بلا کر ہمارے نکاح کی کروا دیا گیا۔ ابا کہنے لگے کہ تم کورٹ میرج تو کر چکے تھے، لیکن یہاں کسی کو بھی یہ بات نہیں بتانی۔ میں نے ابا سے کہا کہ 5 منٹ میری بات سن لیں۔ ابا کہنے لگے کہ بعد میں سنوں گا، ابھی جو تم نے کارنامہ انجام دیا ہے مجھے یہ بھگتنے دو۔ نکاح ہونے کے بعد جب سب لوگ کھا پی کر اپنے گھروں کو چلے گئے، تبھی میرے ابا میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ اب بولو، کیا کہنا ہے تم نے؟ میں نے تعصب سے اپنے ابا کو دیکھا کہ اب کہنے کے لیے بچا ہی کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں کہنا، لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ کمرے میں کس منہ سے جاؤں گا۔ بہت عجیب سی سچویشن تھی جس میں پھنس چکا تھا۔ والدہ کہنے لگی کہ جاؤ، تمہاری بیوی تمہارا کمرے میں انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ جیب میں رکھا میرا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا، یقیناً وہ مجھے فون کر رہی تھی۔ میں نے جیب سے فون نکالا تو اینی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فون کاٹ کر آف کر دیا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ فون کان پر لگائے روئی جا رہی تھی۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا تو گھبرا کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ والدہ نے شاید اسے اپنی شادی کا سنبھالا ہوا جوڑا پہنا دیا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا تو کہنے لگی کہ دیکھو، خبردار تم نے میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی تو۔ آنکھوں میں رونے کی وجہ سے کاجل پھیل چکا تھا، لیکن اس کے پھیلے ہوئے کاجل میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی کہ کچھ پل میں اپنی نظر ہٹانا بھول گیا۔ بار بار وہ فون کر رہی تھی، نمبر بند تھا۔ اس نے مایوس ہو کر فون اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ کہنے لگی کہ تمہارے گھر والوں نے زبردستی میری تم سے شادی کروائی ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، انہوں نے میری کوئی بات بھی سننی ہی نہیں۔ میں بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ شٹ اپ، مت بولو، تم نے ٹرین میں جان بوجھ کر مجھے اپنی بیوی کے نام سے متعارف کروایا تھا۔ اپنے ابا کے سامنے وہ ٹکٹیں رکھ دی۔ میں نے کہا کہ میں نے نہیں رکھی، میری بہن لے کر گئی تھی۔ دیکھو، مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی، کہنے لگی کہ میں مر جاؤں گی لیکن اپنے لو برڈ کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی، اور میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے خود کو دیکھو اور اپنے گھر کو دیکھو، میں کوئی غریب لڑکی نہیں ہوں، تم جانتے ہو میں کسی کالونی کی رہائشی ہوں۔
دل میں ایک امید تھی کہ اسے یہ بتاؤں کہ وہی محبت ہوں تو وہ مجھے قبول کر لے گی، وہ اس بات سے میری امید توڑ کر رکھ دی۔ میں نے کہا کہ میں اپنی حیثیت جانتا ہوں، لیکن محبت حیثیت دیکھ کر نہیں ہوتی، نہ ذات پات دیکھ کر ہوتی ہے، نہ امیری غریبی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے کب کی ہے تم سے محبت؟ میری خواہش اتنی بھی گری ہوئی نہیں ہو سکتی کہ میں تم جیسے اس محبت کروں۔ وہ لڑکا مجھ سے زیادہ دولت مند ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، بلکہ میرا دیوانہ ہے۔ میں تو بھول گیا تھا کہ میں نے اس سے دوستی کرنے کی خاطر کیا کیا جھوٹ بولے تھے۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے کہا تم نے، میری حیثیت نہیں ہے کہ چاند کی خواہش کر سکوں۔ بے فکر رہو، تمہیں بحفاظت تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا۔ کہنے لگی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بار وہ میرا فون اٹھا لے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں اس مصیبت میں ہوں تو بھاگا چلا آئے گا مجھے بچانے کے لیے۔ بہت محبت کرتا ہے مجھ سے، میری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ بات تو اس نے ٹھیک کہی ہے، میں واقعی اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنے تکیہ اٹھایا اور زمین پر رکھ لیا اور لیٹ گیا۔ وہ میرے سنگل بیڈ پر سو گئی۔ اگلے روز مجھ سے کہنے لگی کہ آئی ایم سوری، میں نے کل غصے میں تمہیں بہت باتیں سنا دی۔ دیکھو، تم ایک بہت اچھے انسان ہو، تم نے مشکل میں میری مدد کی ہے، لیکن بے فکر رہو، میں تمہیں پورا معاوضہ دوں گی۔ میں نے کہا کہ رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے، اچھائی کی قیمت نہیں ہوتی۔ ہم غریب لوگ ضرور ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہیں۔ دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت کو بھی عزت نہ سمجھے تو آپ کو باعزت آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ اگر چند دن میں اس نے آپ کا فون نہیں اٹھایا تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ واپس اپنے باپ کے پاس چلی جائیں۔ اس 4 دن کی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کو ذلیل خوار مت کریں۔ میں آپ کو طلاق بھی دے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر چلا آیا اور سوچ چکا تھا کہ اب اس کو فون نہیں کروں گا تاکہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائے، کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے قبول نہیں کرے گی۔ جب وہ میری سچائی جانے گی تو مجھ سے نفرت کرے گی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے۔ بس ایک بے نام سا رشتہ تھا، بس میں یہ چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ مجھے چاہتی رہے، مجھ سے محبت کرتی رہے، یہ سمجھتی رہے کہ شاید میری کوئی مجبوری تھی جس نے مجھے میری حیثیت یاد کروائی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کبھی بھی میرے اس گھر میں ماحول میں نہیں رہے گی۔ پھر میں نے محبت کی ابتدا جھوٹ سے ہی کی تھی، اور ایسی محبت کا یہی انجام ہوتا ہے۔ 2 دن وہ بہت کالز کرتی رہی لیکن میں نے فون آف ہی رہنے دیا۔ تیسرے دن میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی تیاری کر لے، میں اسے اس کے باپ کے گھر چھوڑ آؤں گا اور اسے طلاق بھی دے دوں گا۔ پہلے تو وہ بار بار فون کرتی رہی۔ میں نے کہا کہ دھوکے باز تھا، اور اگر محبت کرتا ہو تو ضرور جواب دیتا، فون اٹھاتا۔ اس نے صرف تم سے وقت گزاری کی تھی۔ کہنے لگی کہ ایسی نہیں ہو سکتا، اس نے کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، اس کی آنکھوں میں ابھی تک نہیں بھول پاتی۔ اس نے اشک بار آنکھوں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے فوراً سے نظریں چرا لی، کہیں میری آنکھیں دیکھ کر پہچان ہی نہ جائے۔ میں نے کہا کہ اب چلیں؟ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن میرا باپ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ تو یہی سمجھے گا کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے تو میرے ساتھ تعلق بھی قائم کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے کردار کی ہر قسم کی گواہی دینے کو تیار ہوں، ہر قسم کی اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ تم بے فکر رہو، میرے ساتھ چلو۔ میں اسے واپس شہر لے کر آ گیا، اور اس کے والد کے گھر جب اسے چھوڑنے گیا تو اس کے والد نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر مجھے بہت باتیں سنائیں، اور وہ بار بار کہتی رہی کہ آپ اسے کیوں مار رہے ہیں، میری بات تو سنو۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کمینہ تمہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر یہاں سے لے کر گیا تھا، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم یقیناً اس کے بہکاوے میں آ کر گھر چھوڑ کر گئی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی، میرا بچاؤ کرتی، اس کے باپ نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور اپنے گارڈ سے کہنے لگا کہ اس کو اتنا مارو کہ جان سے مار ڈالو، یہ گندی نالی کا کیڑا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ محبت کرنے کی، اسے بہکانے کی۔ وہ کہنے لگی کہ بابا، یہ
وہ نہیں ہے، خدا کے لیے اسے کچھ مت کہیں۔ وہ غریب ہے لیکن بغیرت نہیں ہے، پلیز میری ایک بار بات سن لو۔ لیکن کسی نے اس کی ایک بات نہیں سنی، مار کھاتا رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ قصوروار تو میں ہوں۔ مجھے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ میں بہت زخمی حالت میں تھا کہ مر جاؤں گا، جب اینی کے باپ نے گارڈ سے مجھے کہہ کر سڑک پر پھینکوا دیا، کسی کچرے کے ڈھیر کی طرح۔ پھر کالونی کے گارڈ سے کہہ کر مجھے باہر پھینکوا دیا۔ کہا گیا کہ میرے وہاں پر رہنے والے دوستوں نے جب مجھے دیکھا تو گھر لے گئے، میری مرہم پٹی بھی کروائی۔ میں بالکل چپ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ کچھ دن بعد میں طلاق دینے کے لیے اینی کے گھر ایک دو بار سے چلا گیا تھا تاکہ یہ سلسلہ ختم کر دوں۔ اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوس والوں سے بھی پوچھا تو کہنے لگے کہ اس کے گھر والے اسے بیرون ملک لے گئے، شاید اٹلی، لندن، اور کچھ سال تک واپس نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے ان کے رابطے کا کوئی نمبر دے دو، میرا ان سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں پتا۔ میں بے حد پریشان تھا کیونکہ ابھی بھی وہ میرے نکاح میں تھی۔ پھر سوچا کہ شاید اس کا باپ عدالتی کارروائیوں سے سب کچھ ختم کروا دے گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے بھلا دوں۔ میں دوبارہ سے اسی دکان پر ریپیئرنگ کرنے کا کام شروع کر دیا، لیکن میں نے ہر غلط کام چھوڑ دیا تھا۔ کسی لڑکی کے طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا اور نہ ہی کسی کی ہیکنگ کرتا تھا۔ میرے پاس جو زیور پڑا تھا وہ بھی میں نے اس لڑکی کو واپس کر دیا جس کا میں نے چرایا تھا۔ ایمانداری سے کام کرنے لگا۔ ایک سال میں اس شخص کی پوری دکان سنبھالنے لگا تھا۔ تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ والدین کو لگا کہ شاید میں اپنی بیوی کے ساتھ شہر میں جا کر بس گیا۔ پھر میرا سیٹ مجھے کہنے لگا کہ اس نے دبئی میں ایک شاپ کھولی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے دبئی میں اپنا موبائل کی شاپ پر کھڑا کرے، کیونکہ اسے مجھ پر بھروسہ تھا۔ میں دبئی چلا گیا۔ دن دگنی اور چار چگنی ترقی کرنے لگا۔ 3 سال کے اندر میں نے اچھا خاصا پیسہ کما لیا تھا۔ بڑی بڑی موبائلز کمپنی سے میرے رابطے ہونے لگے۔ میں نے اپنا ذاتی کام شروع کر لیا تھا اور خوب ترقی بھی کر رہا تھا۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ 5 سال بعد میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 24-25 سال کی تھی اور میں 29 کا ہو چکا تھا، اس لیے پہلی نظر سے اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اس نے بھی جب میری طرف دیکھا تو فوراً سے میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ تم حسن ہو نا؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، تمہارا گھر بند تھا، بہت چاہا تم سے کانٹیکٹ ہو جائے، لیکن تمہیں آزاد کرنا چاہتا تھا کیونکہ اب بھی تم میرے نکاح میں ہو۔ کہنے لگی کہ ہاں۔ جب میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ مجبوری میں تم نے مجھ سے نکاح کیا تھا تو میرے والد نے بھی تمہیں بہت تلاش کیا لیکن تم نہیں ملے۔ پھر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ یہاں کیسے آ گئی ہو؟ کہنے لگی کہ جاب کے سلسلے میں آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ تم نے کورٹ کے ذریعے سے طلاق لے لی ہوگی، یقیناً خلا کا مقدمہ بھی دائر کیا ہوگا، تمہارے حق میں فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ میری آنکھوں کی طرف دیکھنے لگی لیکن بولی کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان اس کے پاس آیا، کہنے لگا اینی چلو یہاں سے۔ وہ کہنے لگی کہ تم جاؤ، بس میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ کافی نوجوان تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تمہارا شوہر ہے؟ کہنے لگی کہ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ میں نے پوچھا تمہارا شوہر کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ لو برڈ۔ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کون تھا جو میرے نام سے اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا؟ میں نے کہا کہ کون ہے وہ، مجھے بتاؤ۔ میرے لہجے میں بےتابی سی آئی تھی، دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا کہ مجھے کیسے پتا ہوگا، تمہاری محبت تھی، تمہیں پتا ہوگا۔ میں نے کہا کہ چلو مبارک ہو تمہیں، تمہاری محبت مل گئی۔ کہنے لگی کہ ہاں مل گئی، لیکن بہت عرصہ گزر گیا۔ کہنے لگی کہ میرے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اچھا خاصا پیسہ کما لیا ہے تم نے۔ میں نے کہا لیکن حیثیت اور اوقات وہی ہے، میری آج بھی اسی دکان میں وہ رہتے ہیں، جب واپس جاؤں گا تو وہیں رہوں گا۔ ہاں اپنے مکان کو اچھا بنوا لوں گا،
کہنے لگی کہ واپس کب جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ بس 15 دن میں واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ اب اتنا پیسہ کما چکا ہوں کہ وہاں جا کر اپنا ایک اچھا سا کاروبار شروع کر سکتا ہوں۔ کہنے لگی کہ تم نے شادی کر لی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ کہنے لگی کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ بس میں بھی تمہاری طرح کسی سے محبت کرتا ہوں، لیکن بس اس کی حیثیت کا نہیں ہوں۔ اس سے ڈر لگتا ہے کہ اگر اس سے اظہار محبت کیا تو کہیں مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ کہنے لگی کہ کبھی کہا نہیں تم نے کہ اس سے میں نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ پھر کہنے لگی کہ ایک بار کہہ کر تو دیکھو۔ یہ کہہ کر سسکیوں سے رونے لگی۔ میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کہنے لگی کہ حسن، ایک بار تو کہتے، صرف ایک بار مجھے کہہ دیتے کہ تم وہی ہو۔ خدا کی قسم تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیتی، اپنے باپ کا تخت و تاج تک ٹھکرا دیتی۔ تم نے ایک عورت کی محبت کو سمجھا ہی نہیں، حیثیت میں تول دیا۔ میری محبت کی انتہا کی کئی سال میں نے صرف تمہارے جعلی نام سے محبت کی۔ تمہارے لیے ایک رات کی غربت، صرف چند لمحوں کی غربت کی خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہاری خاطر اپنے گھر سے بھاگ گئی، اور تمہیں لگا کہ تمہاری حیثیت جان کر میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ میں اس کی بات حیرت اور تعجب سے سن رہا تھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں کون ہوں؟ پھر کہنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پھر اپنے پارس سے میرا موبائل نکال کر مجھے تھما دیا، جو شاید اس کی خاطر مار کھاتے ہوئے میری جیب سے گر گیا تھا۔ اس میں اس کا نمبر بھی موجود تھا، اور وہ ساری کالز بھی ریکارڈ تھی جو مجھ سے بات کیا کرتی تھی، کیونکہ میں وہ ساری باتیں ریکارڈ کر لیتا تھا، کئی بار سنتا تھا دیوانوں کی طرح۔ کہنے لگی کہ میرے والدین مجھے چند دنوں میں ہی لندن لے آئے تھے۔ میرا رشتہ بھی طے کر دیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں اس کے نکاح میں ہوں۔ 1 سال تو میرے والدین یہ بات نہیں مانی، لیکن میں نے جب حلفاً یہ بات کہی تو انہیں ماننی پڑی۔ جب وہ واپس آئے تو تم وہ دکان چھوڑ چکے تھے، اور وہ تمہارا مالک تمہارا پتہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہیں لگا کہ شاید میرا باپ تمہیں نقصان پہنچائے گا، تبھی مجھے چوکیدار نے تمہارا موبائل دیا تھا۔ کہنے لگا کہ اس لڑکے کا ہے وہ موبائل، یہاں گر گیا تھا تو میں نے سنبھال لیا، یہ آپ رکھ لو بی بی۔ کہنے لگی کہ جب میں نے اسے چارج کیا تو وہ آن ہو گیا، اور فون آن ہوتے ہی اپنا نمبر تمہارے موبائل پر دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا، پر اس کے بعد تمہارا ہر راز میرے سامنے کھلتا چلا گیا۔ کہنے لگی کہ اچھا نہیں کیا تم نے، سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، میرے والد بھی میری وجہ سے پریشان رہنے لگے، کیونکہ میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی، میں رضامند ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر ہار مان کر کہنے لگی کہ ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اسے سیٹل بھی کر دیں گے۔ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، پھر تمہاری دکان مالک کی منت سماجت کی تو اس نے کہا کہ تم پہلے اس کی دبئی کی شاپ سنبھالتے تھے، لیکن اب چھوڑ چکے ہو، لیکن میں کہیں اپنا کاروبار کرتے ہو۔ کہنے لگے کہ یہاں میں صرف تمہیں ڈھونڈنے آئی تھی، اگر محبت سچی ہو تو انسان ڈھونڈ لیتا ہے۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی کہ بس تمہارے انتظار میں میرے ماں باپ چلے گئے، اس بات کا دکھ ہے۔ میں نے کہا کہ بس مجھے لگا کہ میری حیثیت جان کر تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی۔ خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آنسو ضبط کرنے کی کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ شاید آنسو ضبط کرنا اب میرے اختیار میں رہا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، عشق دیکھا تھا، بے تابیاں بے قراریاں دیکھی تھی، نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ آج میں تمہاری حیثیت کا ہو چکا ہوں، اس لیے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تم سے محبت کی ہے، اور بہت ٹوٹ کر کی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ آنکھیں میری اشک بار تھیں، لیکن شاید محبت کی آزمائش ختم ہو چکی تھی۔ میں جب واپس پاکستان گیا